إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري في كتاب الأدب. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اسلام کی ایک سب سے بڑی اور اہم خوبی کہ یہ ہر کسی کو اس کا جائز مقام، جائز حق عطا کرتا ہے۔ اللہ کا جو حق ہونا چاہیے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کرے، اپنی ساری امیدوں کا مرکز و ماوا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنا کر رکھے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد بندوں میں اللہ نے سب سے بڑا حق ماں باپ کا رکھا ہے، اور والدین میں بھی ماں کو باپ کے مقابلے میں زیادہ حق دیا گیا۔ اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا ہے وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تمہارے پہلو کا ساتھی یعنی جو سفر کر رہا ہے اس کا بھی تمہارے پر حق ہے، اور اسی طرح مسافروں کا بھی تمہارے پر حق ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ کے ان تمام احکامات کے بارے میں غور کریں تو معلوم ہوگا جس کو جو حق ملنا چاہیے تھا اسلام نے مکمل طریقے سے ادا کر دیا۔ ہمارے لیے مردوں کا بھی حق رکھا گیا ہے، یعنی جو دنیا سے چلے گئے انہیں بھی حق ادا کرنا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید نے 3 طبقوں کا تذکرہ کیا سورہ حشر میں۔ پہلا طبقہ مہاجرین کا، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر چھوڑ دیا، مدینہ ہجرت کی۔ دوسرا طبقہ انصار کا، جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا مہاجرین کے لیے۔ اور تیسرا طبقہ قرآن مجید کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں، یعنی ان کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، یہ تیسرے طبقے میں ہیں، ہم تیسرے طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے گزرنے والے تمام اہل ایمان کو، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا،
اور ہمارے سینے کے اندر کسی بھی قسم کا کینہ ان لوگوں کے لیے نہ رکھ جو دنیا سے چلے گئے۔ یہ دعا ہے اہل ایمان کی، یعنی بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے کے تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرے، یہ ان پر حق رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے تعلق سے کیا کہا؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے پر 6 حق ہے، یہ شریعت نے طے کیا۔ اس کے سلام کا جواب دیا جائے، بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے، پریشانی میں ہو اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ یہ شریعت نے حقوق رکھے ہیں، یعنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اب یہاں ان حقوق کے بیان کرنے سے پہلے ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حق میں اگر کسی طرح کی کمی ہوئی، نماز میں کوتاہی ہوئی، روزوں کے اندر کوتاہیاں ہوئی، ذکر اذکار کے اندر، دعاؤں کے اندر کوتاہیاں ہوئی، یہ اللہ کے حق کی کوتاہیاں ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ اللہ نے اس چیز کو ایک ہی شرط کے پر موقوف رکھا ہے۔ ترمذی کی مشہور روایت ہے، حدیث قدسی، اللہ بیان فرماتا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ آدم کی اولاد، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لے کر آئے لیکن اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، بے وفائی نہیں کی، دغا نہیں کیا۔ سب سے بڑا دغا، سب سے بڑا دھوکہ شرک ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرے، اس کی عبادت کے حق کو کسی غیر کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ کہتا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا جتنی تیری خطائیں، جتنے تیرے گناہ تھے۔ بلکہ آخرت میں نسائی کی روایت کے مطابق بندہ اگر شرک نہیں کیا ہے تو اللہ مغفرت اور رحمت ان 2 چیزوں کے ذریعے اپنے بندے کے سامنے پیش آئے گا۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو بخش دینا، معاف کر دینا۔ اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ وہی رحمت ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اللہ اپنے قریب کرے گا اور قریب کرنے کے بعد اس کے گناہوں کو بیان کرے گا۔ بندہ جھجکتے ہوئے کہ بہرحال میرے رب کو میرے تمام گناہوں کے بارے میں علم ہے، اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ میں نے خطا کی، یہ غلطی میں نے کی ہے۔ اللہ کہے گا دیکھ میں نے تیرے اس گناہ پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا، کسی کو علم نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے تجھے دنیا میں اس کی سزا دی اور اس کے متعلق میں نے تجھے کسی بھی قسم کی گرفت کی۔ اب آخرت میں بھی میں تجھے ان گناہوں کی پاداش میں سزا نہیں دوں گا۔ یہ تو اللہ کی مغفرت ہے، لیکن اس کا رحم یہ ہے کہ اللہ کہے گا جتنے تیرے گناہ تھے میں نے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اس کے بعد اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بندہ خوش ہو کر کہے گا کہ اللہ جب میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے ان گناہوں کو بھی بیان کرے گا جو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ کہے گا جا گھبرا مت، میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور تجھے جنت میں داخلہ دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مغفرت اور رحمت ہوگی خاص اہل ایمان کے لیے جنہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے اللہ کا یہ اعزاز ہے۔ لیکن بندوں کا جو حق ہے اللہ اسے بندوں کے حوالے کر دے گا۔ مسلم کی روایت ہم پڑھتے ہیں نا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے، اور پھر ان لوگوں کو فنا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جنت و جہنم ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ قیامت کے دن صرف فیصلہ ہوگا، جنت و جہنم کے فیصلے یہ
مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، یعنی انسان اور جنات ان دونوں کے لیے ہے، باقی کسی تیسری جماعت کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہوگے۔ یہ مثال ہے کہ جب نادان، لاشعور یعنی جن جانوروں کو سمجھ نہیں عطا کی گئی، جن پر شریعت لاگو نہیں تھی، ان لوگوں پر اللہ جب عدل کرے گا، انصاف کرے گا، تو ہم جیسے انسانوں کے لیے جنہیں مکلف بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، اللہ نے جنہیں قرآن عطا کیا، اللہ نے جنہیں شریعت عطا کی، جنہیں شعور عطا کیا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ شہید جس کا مقام بہت بڑا ہے، انبیاء اور صدیقین کے بعد جو تیسرے نمبر کے پر مقام آتا ہے وہ شہداء کا ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے اور قربانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن قرض کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس کے پر قرض ہے جو کہ بندوں کا حق ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، معاملہ رکا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا قرض باقی ہوتا، اس کی نماز جنازہ کے لیے آپ کو کہا جاتا تو آپ سوال کرتے کیا اس کے پر قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ قرض ہے، یعنی یہ مقروض تھا، اپنا قرض نہیں ادا کر پایا، تو پھر اگر کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ذمہ داری لیتا کہ ہاں یہ قرض میں ادا کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ کہتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ کیوں؟ یہ بندوں کا حق ہے۔ اب یہاں لوگوں نے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے جہاں جہاں گناہوں کی بخشش کے تعلق سے کہا وہ تمام گناہوں کے لیے، جیسا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ علامہ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قیام اللیل تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو نماز تراویح ادا کرے، ایمان یعنی اللہ کے پاس صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے اس کا عقیدہ خراب نہ ہو، یہ بنیاد ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کسی بھی عمل کی۔ اگر کوئی شخص، ابھی ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے چل رہا ہے کہ کیرل کا ایک بندہ شہاب نامی جو پیدل حج کے لیے نکلا ہے، آپ نے راستے میں دیکھا وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، درگاہ کے پر جا کر حاضری دے رہا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ شریک ہو کر انہیں اہمیت دے رہا ہے، ان کے تہواروں کو اور ان کے مندروں کو دان کر رہا ہے۔ یہی بات ہے، اگر وہ پیدل نہیں اپنے سر کے بل بھی کعبۃ اللہ تک جائے اور واپس آئے، اس کی کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسی کیا نیکی کہ ادھر انسان کر رہا ہے، ادھر سوشل میڈیا میں لوگوں کے سامنے واہوائی بٹور رہا ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کھلا کھلا معلوم ہو رہا ہے۔ اور شرک اگر ہے تو اللہ کے یہاں پر یہ سوچنا ہی نہیں کہ کوئی نیکی قبول ہونے والی ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی معاملہ نہیں بننے والا۔ چنانچہ آپ نے کہا ایمان و احتسابا، اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے، بندوں سے نہیں۔ کوئی بھی اچھا عمل کیجئے، بندوں سے امید مت رکھیے گا۔ آج یہاں کریڈٹ کی ہاڑ مچی ہوئی ہے، یہ کام میں نے کیا، یہ میرے مشورے سے ہو گیا، اگر میں یہ مشورہ نہیں دیتا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ لوگ کریڈٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ مشورہ دیا، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو کہا ایمان و احتسابا، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور طریقہ یعنی نیت صحیح ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں کے صحیح ہونے کے بعد ہمیں کسی بھی عمل کا ثواب ملنے والا ہے، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں کہا، نماز تراویح کے بارے میں کہا، اور شب قدر میں طاق راتوں میں جسے تلاش کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان اور نیکی کی امید،
اس کے بعد یہ چیزیں اللہ کے یہاں بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے کیا کہا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کے پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، چگلیاں کی، غیبتیں کی، برائیاں بیان کی، بہتان تراشی کی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، یا اپنی بہنوں کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، ماں باپ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، تو کیا ان ساری چیزوں کے بعد بھی اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا؟ نہیں۔ یہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہے، بڑے گناہ کے بارے میں خصوصی طور پر توبہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر وہ گناہ اللہ کے یہاں معاف نہیں ہوں گے۔ چھوٹے گناہوں کے لیے اللہ نے بہت سارے اسباب رکھے ہیں جس کی بنیاد کے پر وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ اگر اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے پر ایک نیکی ملتی ہے، اس کے ایک درجے کو بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ کو مٹایا جاتا ہے، رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ یہ سارے کے سارے ان گناہوں کے بارے میں ہیں جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہیں، اب کبیرہ میں دو ہیں، ایک جس کا تعلق اللہ سے ہے، آپ نے کوئی کفریہ بات کہہ دی یا کوئی شرکیہ کام انجانے میں کر دیا، بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ کام مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی غیر مسلموں کا تہوار آ رہا ہے، آپ نے اس میں شرکت کر دی، ان کے کھانے کھا لیے، چاہے وہ پوجا پاٹ کے ہو نہیں ہو، ان لوگوں کے تہوار سے منسلک ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، اور ان کی عیدوں میں، ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کر سکتے، کتنا بھی اچھا ہمارا مراسم ہو۔ دنیاوی تعلقات، دنیاوی تجارتیں، کاروبار اپنی جگہ کے پر، لیکن ان کے دھارمک چیزوں کے اندر ہم شرکت نہیں کر سکتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی پیاری بات کہتے ہیں، عباد الرحمن کی جو صفات قرآن مجید نے بیان کی، تو اللہ نے کیا کہا؟ والذین لا یشہدون الزور، جو زور کی جگہوں کے پر حاضر نہیں ہوتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کہتے ہیں، ہی اعیاد المشرکین، یہ مشرکوں کے تہوار ہیں، اس لیے کہ وہ جھوٹ کے پر مبنی ہے، حق کے پر، سچائی کے پر، حقیقت کے پر نہیں۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں، اس کے نذرانے اور اس کے تحفوں کو قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو مان رہے ہیں۔ یہی معاملہ اگر کرسمس کے موقع پر کوئی مسلمان کسی کرسچن کو، عیسائی کو مبارکباد دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ان کے عقیدے کو تسلیم کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ آج 25 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اسی کی مبارکباد ہم دے رہے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اس بات کا دھیان رکھا جائے، بڑے گناہ اگر ہیں اس کے لیے خصوصی توبہ کرنا ہوگا، اور چھوٹے گناہوں کے لیے اللہ نے عام راستے رکھے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے اور اس کے بارے میں خیال نہیں کر سکتے، اللہ ان کے معاف کرتے رہتا ہے، ان کو اپنے مختلف ہیل و بہانوں کے ذریعے سے بخشتے رہتا ہے۔ نیکیاں، ان کے بارے میں اللہ نے خود بیان کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتے ہوئے چلتی ہے۔ کیسے مٹاتی ہے؟ ایک تو بالکل واضح ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی بنیاد کے پر ثواب دیتا ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ جیسا کہ وضو کے بارے میں کہا، بندہ جب وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک قدم کے پر ایک ثواب ملتا ہے، ایک گناہ مٹتا ہے۔ یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا رہی ہے۔ اور دوسری شکل کیا ہے؟ بندہ جتنا وقت نیکی میں لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت وہ گناہ سے بچا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے ان گناہوں کو مٹاتے چل رہا ہے، نیکیوں میں وقت لگانے سے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ ہے نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ تو یہ صغائر اور کبائر، ان دونوں کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کے حق میں کوئی کمی کی تو ہمیں خصوصی توبہ کرنا ہوگا، اور یہاں پر بھی بندوں سے متعلق چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہر گناہ کے بارے میں بندے سے ہی معافی تلافی کرنا ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہم جیسے گنہگار اور خطاکار لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی تنبیہ کا سامان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہر عمل میں خیر تھا، اچھائی تھی، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل نماز ظہر ادا کرنے کے بعد خود کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اگر میں نے کسی کا قرض لیا ہے اسے لوٹا نہیں سکا ہوں تو آج یہاں موجود ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ یہ کس لیے آپ نے پیش کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ چیز دنیا میں آپ نے ادا نہیں کی، گرچہ آپ نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ کو بخشا نہیں جائے گا۔ جب نبی کو نہیں بخشا جائے گا تو عام مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی، اس سے پتہ لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات یاد رکھیے، میں نے ابتدا میں ایک روایت پیش کی تھی بخاری کی، 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور تینوں کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں کے حق سے متعلق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے بارے میں یقین رکھے گا، ایمان مضبوط ہوگا، وہ دنیا میں دوسروں کے حق کے پر غاصبانہ قبضہ کرنے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یا دوسروں کے حق میں کوتاہی کرنے سے بچے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ اگر میں نے کوئی کوتاہی کی، اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہوگا۔ آج بہت سارے مسلمان حقیقی واقعات ہیں پیش آتے ہیں، اگر یہ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں یا کسی سے لین دین ہوتا ہے، لین دین کے اندر ان کی اپنی طرف سے کوئی کمی ہو گئی، کتنے واقعات ایسے پیش آئے، بازار میں گئے، سامان لیا اور غلطی سے سامان کا پیسہ دینا بھول گئے، بعد میں جا کر واپس ادا کر دیا۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ مسلمان ہے تو پیسہ لا کر دے گا، وہ مانتا ہے، کیوں لا کر دے گا؟ یہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ہے کہ اگر میں نے دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں مجھے دینا ہوگا۔ وہاں ایک بیوی، اس کے سامنے شوہر پیش ہوگا، پیش ہونے کے بعد شوہر کیا کہے گا؟ میں نے دنیا میں تیری خاطر تواضع، تیرے حقوق، تیری ذمہ داریاں جیسے ادا کرنی چاہیے تھی بہترین طریقے سے ادا کی۔ بیوی کہے گی کہ ہاں، تم نے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کے بعد شوہر کہے گا کہ کام کرو، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ نیکی مجھے دے دو۔ بیوی انکار کر دے گی، کہا کہ تمہاری ساری اچھائیاں قبول، تمہارے سارے احسانات کے بارے میں اعتراف کرتی ہوں، لیکن آج ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو سوچئے اگر لوگوں کے حق ہماری طرف نکل گئے، ہم نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی، یہ لوگ قیامت کے دن قطار لگا کر آئیں گے، تو کیسے ہم ان لوگوں کے حق کو ادا کر پائیں گے؟ کیا ہمارے پاس اتنا بیلنس ہے نیکیوں کا کہ ہم ان لوگوں کے تمام حق کو ادا کر سکے؟ ابھی باتیں آگے اور بھی آ رہی ہے۔ چنانچہ یہاں آپ غور کیجئے، آخرت اور اللہ کے ایمان کو ان چیزوں سے جوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آخرت اور اللہ کے پر ایمان کو کس سے جوڑا گیا؟ یہ بندوں کے حق سے جوڑا گیا ہے۔ پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے یہ حقوق العباد میں آتا ہے، بندوں کے حق، اس سے متعلق چیزیں ہیں، لیکن کہا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس کا ایمان، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی بندوں کے ساتھ زیادتیاں کرے گا، اور جو زیادتی نہیں کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ کی ذات کے پر اور آخرت کے دن کے پر یقین ہے، وہ ڈرتا ہے میں نے کوئی ذاتی دنیا میں کی، آخرت میں اللہ کا جواب دینا ہوگا۔ اگر میں نے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اور وہ دنیا میں کمزور ہونے کی وجہ سے اپنا بدلہ نہیں لے سکا، تو آخرت میں وہ انتقام لے گا، وہاں اسے نہیں چھوڑا جانے والا ہے۔ یہ احساس دراصل انسان کو گناہوں سے، ظلم سے، زیادتیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو عقیدہ اور دنیا کے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہیں، انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफा, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे अपने मेहमान की तकरीम इज्जत करना चाहिए। ये भी समाजी मसला, ये भी हुकूकुल इबाद से मुंसलिक। उसके बाद आपने कहा वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। ये भी दरअसल वही मामला है जो बंदों से मुताल्लिक है, इसलिए कि इंसान अपनी दो चीज़ों की बुनियाद के पर सबसे ज़्यादा जहन्नम का शिकार होने वाला है। अबू दाऊद की रिवायत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल ये बताइए किस अमल की बुनियाद पर लोग ज़्यादातर जहन्नम में जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई जामे अंदाज में क्या बयान फरमाया, अल्फम वल फर्ज, ज़बान और शर्मगाह की बुनियाद पर, यानी इनका गलत इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादातर लोग जहन्नम का शिकार होंगे। आज आप देखिएगा निकाह के मुकाबले में ज़िना बहुत आसान हो चुका है। मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए और मुख्तलिफ किस्मों की एक्टिविटीज़ के ज़रिए ज़िना को आसान बनाया जा रहा है। शहर आप चले जाइए, जितना बड़ा सिटी होगा गुनाह करना उतना आसान होता जा रहा है, और जितने छोटे शहर होते हैं और देहात होते हैं वहाँ इन चीज़ों के बारे में पाबंदियाँ सख्त होती है, ये इलाके महफूज होते हैं। तो ये समाजियात को, बंदों के हक़ को अल्लाह और आखिरत के दिन के पर ईमान से जोड़ दिया गया। ये बात जो मैंने बयान की, अब इसके पर वो दलील देखिए। इमाम बुखारी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह, इन दोनों ने एक रिवायत को नकल किया। इंसान आखिरत के बारे में जब अकीदा पुख्ता होगा उसके दुनियावी मामलात बेहतर होंगे। दो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़मीन का झगड़ा लेकर आए। दोनों का दावा था वो ज़मीन मेरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का झगड़ा, उन लोगों का इख्तिलाफ हल करने से पहले क्या कहा कि हो सकता है कि तुम में का कोई शख्स चर्ब ज़बान हो। होते हैं कुछ लोग जिन्हें बोलने का हुनर आता है, सही को गलत, गलत को सही बना देते हैं, और जिसके सामने अपनी बात रखेंगे वो भी समझ जाता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो सकता है कि तुम में का कोई शख्स चर्ब ज़बान हो, अपनी बात सही तौर के पर मनमाना जानता हो, और इस बुनियाद के पर जो हक उसको नहीं मिलना चाहिए था वो लेकर चला जाए। हो सकता है कि उसकी चर्ब ज़बानी की वजह से मैं धोखा खा जाऊं। जब नबी धोखा खा सकते हैं तो आम पंचायत के लोग कैसे नहीं धोखा खा सकते? एक जज क्यों नहीं धोखा खा सकता? चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई दुनिया में इस तरह मेरे पास से नाजायज तौर के पर अपना हक लेकर जाता है जो उसको नहीं मिलना चाहिए था, तो क़यामत के दिन उसे जहन्नम की आग का टुकड़ा दिया जाएगा। जितना लेकर जाएगा उतना ही दिया जाएगा। जैसे ही दोनों सहाबी ने सुना, फौरन कहा कि अल्लाह का रसूल, वो ज़मीन हमारी नहीं है, हमको नहीं चाहिए। यह है असहाबे किराम। आखिरत के दिन के बारे में कितना यकीन, आखिरत की कामयाबी की फिक्र कितनी ज़्यादा। आज हमारे तनाज़ात, इख्तिलाफात किसी भी शक्ल के हों, जो मिटते नहीं हैं, उसकी बुनियाद यह है कि हम आखिरत के दिन के पर वैसा यकीन और ईमान नहीं रखते जैसा कि मतलूब है। अगर असहाबे किराम की तरह वो ईमान और यकीन आखिरत का हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए तो हमारे इख्तिलाफात और झगड़े चंद मिनटों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये जितने बढ़ेंगे इसका मतलब यह है कि आखिरत का अकीदा और अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का एहसास उतना कमज़ोर होता जा रहा है। असहाबे किराम में भी इख्तिलाफात हुए, आपस में उन लोगों के भी तनाज़ात हुए, जैसा कि इन लोगों ने ज़मीन का मामला लेकर आया। जैसे ही आपने बयान किया फौरन इख्तिलाफ खत्म हो गया। आज हमारे यहाँ पर मीरास के मसाइल है, बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हो रही है। भाई जो ज़्यादा ताकतवर है वो ज़्यादा ज़मीन के पर काबिज हो गया, ज़्यादा माल के पर, छोटे भाइयों को महरूम कर रहा है, बहनों को महरूम कर रहा है। ये भी होता है। जिसके पास ताकत है, यही तो जंगल राज है, यानी जिसके पास जितनी ताकत है उतना ज़्यादा वो अपने इख्तियारात जताता है, और जिसके पास ताकत नहीं है वो बेचारा दुनिया में कमज़ोर होने की वजह से अपना हक हासिल नहीं कर पाता।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, जब वो खलीफा बने, खलीफा बनने के बाद क्या कहा कि तुम में का ताकतवर मेरे नज़दीक कमज़ोर है, जब तक से मैं उसका हक लेकर उसके पास से जो हक दूसरों का निकलता है मैं दूसरों को ना दे दूं, वो कमज़ोर है, वो ताकतवर नहीं है। और एक कमज़ोर शख्स मेरे नज़दीक ताकतवर है, जिसका हक निकलना चाहिए, जिसे हक मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, जब तक मैं उसके पास उसका हक लौटा नहीं दूंगा वो ताकतवर है, यानी उसे अपने हक के मांगने की ताकत है। ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती है। हमारे दरमियान इख्तिलाफात की एक बहुत बड़ी वजह क्या है? हक को सही तौर पर अदा न करना। एक बाप अपने बेटे के बारे में क्यों शिकायत करता है? उसे लगता है कि मेरा बेटा, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी तरफ जो मेरा हक निकलता है वो सही तौर पर अदा नहीं कर रहा है। और अगर बेटे को अपने बाप से शिकायत है, उसकी वजह क्या बनती है? बेटे को लगता है कि बाप की तरफ मेरा जो हक निकलना चाहिए वो नहीं अदा कर रहा है, यानी हुकूक की अदायगी ना करने की वजह से इख्तिलाफात, शिकायतें बढ़ती हैं। लेकिन ये मिजाज याद रखिएगा, इस्लाम ने हमें जो मिजाज अता किया है वो मिजाज अपनी जिम्मेदारी अदा करने का है, दूसरों से मुतालबात का नहीं है। हम मुतालबात में रह जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? शिकायतें बढ़ेगी, इख्तिलाफात बढ़ेंगे और हमारे दरमियान रंजिशें बढ़ेगी। उसके मुकाबले में कुरान मजीद ने क्या हुक्म दिया? फाफू वस्फहू, माफ़ करो, नज़रअंदाज करो, दरगुजर करो। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। अगर हमें एक एक चीज़ का हक निकालने और एक एक चीज़ को वसूल करने के पर आ जाए, एक एक चीज़ की शिकायत करने लग जाए, तो नतीजा ये होगा सिर्फ तनाज़ात होंगे। यकीनी बात है, आज आप किसी के बारे में पीछे पड़कर उसके ताल्लुक से जो हक निकलता है बराबर लेने की कोशिश करेंगे तो वो भी तो अपने बारे में सोचेगा ना, उसे भी अपना कुछ चाहिए, वो भी आपके पीछे पड़ेगा और आपके बारे में क्यूरिया निकालेगा, एतराज़ात करेगा। तो ये नज़रअंदाज करना, दरगुजर करना मुस्लिम मुआशरे का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हक की अदायगी मुतालबे से बेहतर होती है। सहाबी आए और कहने लगे, इन्ना ली क़राबा, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, असीलुहुम व यक़ताउन्नी, जिनके साथ मैं रिश्तेदारी जोड़ता हूँ लेकिन वो काट देते हैं। वअहलुम अन्हुम व यजहलून अलैया, मैं उनके साथ नरमी का मुजाहरा करता हूँ, वो मेरे साथ जहालत का, नादानी का मुजाहरा करते हैं। व उसिनु इलैहिम व युसीउन इलैया, और मैं उनके साथ एहसान करता हूँ, वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। यानी ये बता रहे हैं मेरी तरफ जो भी हक होना चाहिए था बराबर अदा कर रहा हूँ, रिश्तेदारी जोड़ रहा हूँ, अच्छाई के साथ पेश आने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके साथ मैं एहसान कर रहा हूँ। रिश्तों को जोड़ने की जितनी शक्लें हो सकती हैं वो सब अदा कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? लइन कुलता कमा कुलता, बात अगर वैसे ही है जैसा कि तुम कह रहे हो। यहाँ ये भी मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, वरना बता देते कि हाँ जो तुम कह रहे हो वो सच है या तो झूठ है। आप ये नहीं कहते कि बात अगर वैसी ही है जैसा कि तुम बयान कर रहे हो। अब यहाँ फतवा देने में भी एक शक्ल यही है। अगर कोई मुफ्ती के पास सवाल लेकर आता है तो मुफ्ती क्या कहेगा? जैसा कि मेरे सामने मसला पेश किया गया तो उसकी बातों को सामने रखते हुए मैं ये जवाब दे रहा हूँ। ये बहुत अहम चीज़ होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। जो हमारे सामने आया, जो जाहिर हुआ, उसी के बारे में हम फतवा देंगे और जो चीज़ नहीं आई उसके बारे में फतवा नहीं देंगे। चुनांचे आपने कहा लइन कुंता कमा कुलता, अगर तू ऐसा ही है जैसा कि कह रहा है, तेरे मामलात उसी तरह के हैं, फ़कअन्नमा तुसिफ़ुहुल मल्ला, तो गोया के तू उन लोगों के चेहरों के पर गर्म राख मल रहा है, यानी उन्हें जलील कर रहा है। और उसके बाद आपने कहा जब तक तुम अपनी इसी हालत पे रहोगे, यानी अपना हक अदा करते रहोगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहोगे, तो अल्लाह की तरफ से एक मददगार होगा
جو تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک کہ تم اپنی اسی حالت پر برقرار رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے نیکی کرنے کی وجہ سے، اپنے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے، اپنی ذمہ داری نبھانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے، فرشتہ اترتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک مددگار آئے اور ہماری مدد کرے نیک کاموں کے اندر، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈ کو، اپنے موقف کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور نبھانے کی کوشش کرے۔ اسلام مطالباتی دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے تمہارے رشتہ داروں کو بلاؤ، کیا شکایتیں ہیں پنچایت بٹھائی جائے ان کی، نہیں، کہا کہ تم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اپنے فرض اور اپنے حق کو صحیح طور پر ادا کرنا۔ اگر ہم نے ان چیزوں کے بارے میں جو حقوق العباد ہوتے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے اندر اگر ہم نے جس کا جو حق نکلنا چاہیے وہ نہیں ادا کیا، ایک بہت اہم بات میں یہاں ضمناً بات آئیے بیان کرتا چلوں۔ ہم اگر کسی جگہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی، جو بھی ڈیوٹی ہے، شیخ صالح عثیمین رحم اللہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی جگہ کے پر ڈیوٹی کر رہا ہے، یہ اس کی جاب ہے، اور اس میں اگر وہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کی کمی کرتا ہے تو دراصل یہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ یہ بھی حقوق العباد کا ایک اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ہم نے اس طرح سے اپنی پیمنٹ کو حلال نہیں کیا، اپنی اجرت کو حلال نہیں کیا، تو جواب دینا ہوگا۔ تو اپنی انکم کو، اپنی کمائی کو، اور جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں اسے پاک بنائیے، اس لیے کہ اس کے پر ہی ہماری عبادتوں کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو مطالبے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو صحیح طور کے پر ادا کریں۔ ہر کسی کا حق رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو پوری رعایا کی ذمہ داری اس کے سر کے پر ہے، رعایا ہے تو حاکم کے تئیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فرما برداری کرے۔ ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو اپنی تجارتوں کے بارے میں اسلامی شریعت کو اپنائیے، اس لیے کہ اگر ہم تجارت کرتے ہوئے کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ بھی حقوق العباد میں خیانت ہے۔ جو بھی چیزیں جہاں پر بھی ہم ہیں، کسی بھی قسم کا دھوکہ، یہ دراصل حقوق العباد میں خیانت میں شمار ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حدیث مفلس، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ حدیث سننے کے بعد اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عبادت گزار ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے نیکیاں کماتے ہیں۔ بہت سارے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے نیکیاں کما رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دیگر اچھے کام کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کے پر جو نیکیاں مل رہی ہیں وہ ان کو نہیں فائدہ دینے والی ہے، دوسروں کو فائدہ دے گی۔ کیسے فائدہ دے گی؟ ہم بہت عبادت گزار، بڑے متقی، بڑے پارسا، بہت عبادت کرنے والے، تہجد گزار، اس کی بنیاد کے پر نیکیاں مل رہی ہے، لیکن قیامت کے دن کیا عالم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک شخص نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئے گا، اور جب وہ قیامت کے دن پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، یہ تمام لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب وہاں روپیے پیسے نہیں ہوں گے، وہاں نیکیاں ہوں گی، اور پھر جو مطالبہ کرنے کے لیے آئے گا، جتنا ظلم اس کے پر ہوا وہ دنیا میں اپنا بدلہ نہیں لے پایا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، پیش ہونے کے بعد جتنا ظلم ہوگا اللہ اس کی نیکیاں لے گا اور اس مظلوم کے حوالے کر دے گا۔ یعنی جو نیکیاں ہم دنیا میں کما رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، بلکہ یہ ساری نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں ٹرانسفر ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اس طرح کی خامیاں اور غلطیاں کی جو اس حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، یہ سب آئیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن اس کے پر جو مظلوم ہے، جس کے پر اس نے ظلم کیا ہے، یہ لوگ قطار لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد اللہ کے انصاف ہوگا تو اللہ کیا کرے گا؟ ان لوگوں کے گناہ کو، جتنا ان لوگوں کے پر ظلم ہوا تھا، جن کی سزا انہیں بھگتنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ اتنا گناہ اس شخص کے پر لاد دے گا اور اس کے بعد اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے دن کا مفلس ترین شخص، کنگال، بہت نیکیاں لے کر آئے گا، بہت کما کر آیا ہوگا، لیکن اس نے اپنی کمائی کو، اپنی نیکیوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں، یہ نیکیاں ہم جو کر رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے رہا ہے، شکر ادا کیجئے نیکیوں کی توفیق کے پر، لیکن یہ نیکیاں ہمارے کام آئے، اس کے بارے میں فکر مند رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں کسی اور کی طرف چلی جائیں، کوئی اور ہماری نیکیوں کو لے کر جائے، کوئی اور ہماری نیکیوں کی بنیاد کے پر جنت میں چلا جائے اور ہم جہنم میں چلے جائیں نیکیاں کرنے کے بعد۔ کیا فائدہ ایسی نیکیوں کا؟ تو اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، جہنم میں زیادہ تر لے جانے والی چیز انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ ہوگی۔ ہم اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں زبان سے، کسی کے بل الزام لگا رہے ہیں زبان سے، کسی کی غیبتیں بیان کی جا رہی ہے زبان سے، کسی کی چگلی کی جا رہی ہے زبان سے، یعنی زبان جہاں ہم اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں بیان کریں، یہ بھی زبان ہے، لیکن یہ سوچئے گا کہ اسی ایک چیز کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں جنت میں بھی لے کر جا سکتی ہے اور یہی ہمیں جہنم میں بھی لے جائے گی۔ چیز ایک ہی ہے، جنتی زبان کی بنیاد کے پر جنت میں جانے والے ہیں اور جہنمی بھی زبان کی بنیاد کے پر جہنم میں جانے والے ہیں۔ لہذا غور کیجئے، ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا تو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ حقوق العباد ہے، میں نے بنیاد بالکل ابتدا میں بیان کر دی۔ اللہ کا حق جو ہے وہ اللہ کے حوالے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، لیکن بندہ جب بیوی نہیں چھوڑنے والی، قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، تو کون کسی بھی قسم کے ظلم اور زیادتی کو قیامت کے دن چھوڑنے والا ہے یا کسی کی طرف کچھ نکلنے والا ہے تو وہ نہ لے، کوئی نہیں چھوڑنے والا۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا دامن پاک ہو اور ہم سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ دنیا میں اپنے معاملات کو صاف کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جاتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ کسی کا قرض اگر ہے لے لے، میں نے اگر کسی کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی ہے یا میرے ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، انتقام لے لے، بدلہ لے لے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر میں اس کا بدلہ نہ دوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا کہ اگر کسی کا دنیا میں لین دین نکلتا ہے، اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی معافی تلافی کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں روپیے پیسے نہیں چلنے والے ہیں، بلکہ نیکیاں اور اعمال کی بنیاد کے پر تبادلے ہوں گے اور اس کی بنیاد کے پر فیصلے ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں کوئی ہمارا دامن نہ پکڑے، کوئی ہمارے خلاف کیس نہ کرے، تو پھر اس کے لیے ہمیں دنیا میں بچنا ہوگا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کا حق یہ اللہ کی طرف ہے، بندوں کے حقوق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات ان کے حوالے کرے گا، بندہ جس کے ساتھ جو نکلتا ہے وہ لے لے۔ اور بندہ جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا تو کون سا رشتہ وہاں کام آنے والا ہے؟ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، نہ شوہر اور بیوی کا، نہ ماں باپ کا، اور نہ ہی دیگر رشتہ داروں کا، نہ دوستوں کا، کوئی رشتہ داری وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کامیاب ہو تو دنیا کے اندر اپنے معاملات کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تیرے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہمارے تئیں واجب ہوتی ہے، ایک باپ کے پر اپنی اولاد کی
اولاد کے پر اپنے ماں باپ کی، بیوی کے پر اپنے شوہر کی، بچوں کی، دیگر رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی اور ہمارے اپنے ساتھیوں کی۔ پروردگار ہمیں ان تمام ذمہ داریوں کو صحیح طور کے پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ انسان ہونے کے ناطے جو خطا، جو غلطی ہو گئی ہے، پروردگار ان ساری چیزوں کی دنیا کے اندر ہی معافی تلافی کرانے کی توفیق دے۔ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر، معاملات کو تیرے نبی کی سنت کے مطابق بنا دے۔ جو خامیاں اور غلطیاں ہیں پروردگار مرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کی اصلاح کی توفیق دے۔ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔